دیکھیے یہ ڈاگی ہے، یہ آتے ہیں یہاں پہ، اور اس کا ابھی 3-4 دن پہلے بچہ ہوا تھا، تو یہ بہت بھیگ رہے تھے پانی میں، تو ہم نے وہاں پر اس کو شیلٹر بنایا تھا روڈ کے اس سائڈ میں۔ تو ابھی یہ اپنا کھانا لینے آئے ہیں، تو اقبال صاحب نے سوچا لے کے جائیں گے، تو پولیتھین میں باندھ کے دیا، تو یہ تو یہیں پہ کھا رہی ہے۔ اگر اس کو یہیں پہ کھانا تھا تو پھر کھول کے ہی دیتے۔ اب جو بھی ہو، بے زبان کو تھوڑا خیال رکھیے، کیونکہ اب یہ لوگ بول نہیں سکتے ہیں، تو دینے والے تو اللہ ہے، اللہ نے ذریعہ بنائے ہوتے ہیں، تو کتوں کو پتھر وتھر مت ماریے۔ یہ اسٹریٹ ڈاگ ہے، لیکن اس کا بھی ایک جان ہے۔ اب ہمیں فکر یہ ہے کہ اس کے بچے تھوڑا چل پھرنے لگیں گے تو پھر وہ گاڑی کے نیچے نہ آ جائے، کیونکہ ڈرائیور حضرات ہو یا جو بھی بائکرز ہو یا پھر گاڑی چلانے والا تھوڑا سا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ نے انسان بنائے ہیں، ذہن دیے ہیں، گاڑی چلا رہے ہو، بائک چلا رہے ہو، کچھ بھی چلا رہے ہو، ذہن ہے تب تو چلا رہے ہو، اور پھر کسی بے زبان کا تھوڑا خیال رکھا کیجیے۔ اگر خاص کر چھوٹے چھوٹے پپیز ہو روڈ پہ تو اوہو، تو نہیں میں یہ کر رہے ہوں وہاں سے ایسا، تو پپیز کا روڈ پہ اگر ہو تو ان کو تھوڑا سا خیال رکھیے، گاڑی اندھا دھند مت چلائیے، کیونکہ ان کا جان کا بھی ایک قیمت ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اب دیکھیے کھا لیا، آپ دیکھ رہے ہیں، اور کیا ملے گا۔ اب بیچارہ آسرا ہوتا ہے نا، ایک امید سے آتے ہیں، تو امید کو کبھی بھی ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ ہم نے کل چکن کھائے تھے، تو میں نے اس چکن کا بونس وون سب رکھا تھا، اور تھوڑا سا اس کا حصے کا بھی تھوڑا سا رکھا تھا، اندرم شندرم وغیرہ، اور ہمارے بلی کا بھی کچھ جو نہیں کھاتے ہیں وہ بھی، کیونکہ کتے کو اللہ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے، وہ کچھ بھی کھاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کیسے جا رہے ہیں۔ کہاں گئی؟ کہاں گئی؟ ادھر لانا۔ ہاں، تو خاص کر کتے، بلی بلی کا بھی بہت ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے روڈ پہ نا، لوگ دیکھ دکھ کے نہیں چلتے ہیں، تو اسی لیے تھوڑا خیال رکھنے سے اچھا ہے۔ اور بچوں کو پتہ نہیں یہ لوگ گھر میں کیا علم دیتے ہیں، بچے لوگ خوب پتھر مارتے ہیں کتوں کا، اور یہ کہہ کے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے۔ ناپاک اس لیے ہے کہ گھر کے اندر کتا پالنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، سراسر گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے، کیونکہ کتے کے منہ سے جو لعاب نکلتے ہیں وہ نجس ہے، وہ اس سے کپڑے میں چھینٹا ویٹا کریں گے تو نماز نہیں آئیں گے، اسی وجہ سے۔ ادروائز کتا بے نماز لوگ سے بہتر ہے، کتا بھی پناہ مانگتے ہیں بے نمازیوں سے، جو بے نمازی ہوتے ہیں ان سے بہتر کتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کتے کو خیال رکھیے، آپ کے ارد گرد اگر کتے ہو، بھوکے ہو، پیاسے ہو، پانی پلائیے، کچھ دینے کو اگر آپ کے اندر اتنا دل ہے تو کچھ کھلائیے، ثواب ملیں گے۔ باقی ابھی تو اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ابھی نہیں نکل رہے، وہاں پہ ہم نے ٹین لگائے تھے، اس کونے میں جو دکھ رہے ہیں نا، جو وہاں پہ لگائے ہیں 2 ٹین ہم نے اس کو لگا کے دیے، تاکہ اس کے نیچے پھر گدا شدہ بچھا دیا، پھر اس کو بھی سمجھ آیا کہ کچھ ہے بول کے، پھر یہ وہیں پر بیٹھی تھی۔ اور ان دنوں برف باری بھی ہوئی، بارش بھی ہوئی، تو ٹین سے اس کو ایٹ لیسٹ شیلٹر مل گیا، اور نیچے سے گدا بڑا سا ڈبہ ہی دیا تھا، تاکہ اسی میں گھس کے بیٹھے۔ اب جانور ہے تو کیا کر سکتے، لیکن اس نے نا اس گدے کو فلیٹ کیا تھا، بولا فلیٹ کر کے خود بھی بیٹھی تھی، بچوں کو بھی بٹھایا تھا، اتنا تو عقل تھا اس کو۔ خیر، میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بہت رحم آتا ہے کتوں کو دیکھ کے نا، پھر کتا پتھر مت ماریے، بچوں کو بھی اپنے گھر میں تربیت دیجیے، کسی بھی جانور کو پتھر نہ ماریں، بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ جو پتھر مار کے کتا بیچارہ لنگڑا ہو جاتے ہیں، گھاؤ زخم ہو جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس تو جا نہیں سکتے ہیں نا، اور یہاں پر تو ویسا انتظام تو ہے نہیں کہ بس اینیملز کو کوئی راستے پہ پڑا ہو، مشکل میں ہو، اٹھا کے اینیملز کے اور ٹریٹمنٹ کرے، وہ سب تو یہاں پر ہے نہیں، بدقسمتی کہوں یا انسانیت ختم ہو گئی ہے۔
تو اسی لیے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور ابھی تو اس کو ہم نے دیا, اب پانی پیے گا بیچاری, پھر جائے گی, پھر دوپہر کو پھر میں اس کو اپنا حصے کا کھانا ضرور بھیجوں گی, کیونکہ ابھی یہ لوس ہے نا, ایک طرف سے بچہ ہوا ہے, تو ابھی اس کو تھوڑا کیئر, اب بیچارہ نکلنا پڑتا ہے کھانا ڈھونڈنے کے لیے. تو یہی بات ہے. دیکھیے یہی کتا ہے اور پانی پی رہے ہیں, اور ہم اس کو, اس کے نصیب سے جو بھی ہو, ہم سے اللہ نے ذریعہ بنائے ہیں, اس کو ہم دیتے ضرور ہیں, کیونکہ یہ اس کا حق ہے کتے کا. اور کتے کو پتھر بالکل مت ماریے, بالکل مت ماریے, بہت گناہ ہوں گے. بیچارہ ابھی جا رہے ہیں کچھ اور ڈھونڈنے کے لیے. ابھی اس نے کچھ ہی دن پہلے 4 دن ہو گئے بچے دیے ہیں, 7-8 بچے ہیں اس کے. اب جا رہی ہے اپنے ڈیسٹینیشن پہ جہاں پر یہ اس کے بچے ہوتے ہیں. دیکھیں وہاں سے جا رہے ہیں, دیکھیں روڈ بھی کراس کر لے گا بیچارہ. ایک ماں ہوتا ہے نا, چاہے وہ جانور ہو یا انسان, ماں ہی ہوتے ہیں. اور اسی کونے میں ہے اس کے بچے. اب کچھ کھا پی کے گئے تو اس کا بریسٹ میں دودھ بھی آ جائیں گے, پھر بچے وہ دودھ پئیں گے. تو یہ ایک رحم ہوتا ہے, رحم ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے. رحم انسان کے لیے ہونا چاہیے, جانور کے لیے ہونا چاہیے, آپس میں رشتہ داروں میں ہونا چاہیے, بھائی بہنوں میں رحم ہونا چاہیے, ماں باپ کو اپنے اولاد سے رحم ہونا چاہیے. تو اسی طرح سے یہ زندگی خوبصورت ہو جائیں گے. اور آج ہمارا یہ بخاری کا کام ہو گیا, ہم اسے آپ نکال رہے ہیں. شکر الحمدللہ بخاری جی, آپ نے ہماری بہت ساتھ دیا. آپ پرانے ضرور ہو, لیکن پھر بھی آپ کو ہم بہت سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھیں گے ہمیشہ. آپ کو کبھی پھینکیں گے نہیں. ابھی اس کو دھا کر کے رکھیں گے گودام میں بند کر کے. پھر اس کے بعد اس کو پھر جب یوز کرنا ہو, پھر میں لپائی تو کرتی رہتی ہوں. تو انشاءاللہ اگلے سال زندگی رہی تو آپ کو بھی ضرور استعمال کریں گے. نئے تو ہے لیکن پہلا حق آپ کا ہے, کیونکہ اولڈ از گولڈ ہے نا. تو یہ بہت اچھا ہے. آج ہم اسے نکال رہے ہیں. تو آج اس کمرے کی میرے چھٹ چھٹ پٹ پٹ والی کچن ہے. آج چھٹ چھٹ پٹ پٹ والی کچن سے گرماہٹ تھوڑی کم ہو جائیں گے, لیکن موسم کے ساتھ ساتھ اب ضرورت نہیں ہے. تو اسی لیے دیکھیے ایٹماسفیئر ایسا ہے. تو ابھی یہ سب نکالیں گے, اس کھڑکی کو ریلیز کریں گے, اور کھڑکی کو پوچھا دیں گے, دھا کے صاف صفائی کریں گے انشاءاللہ الرحمن. تو کسی بھی چیز کو بے قدری نہیں کریں گے. بچیاں مدد کر رہے ہیں مجھے, اور میں بھی اور بیٹا بھی. ہم اپنا گھر کا کام بھی سب مل جل کے کرتے ہیں, اور حلال کی کمائی بھی کرتے ہیں. تو ہر چیز میں شکر الحمدللہ بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے, اور زیادہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں. اور بلی لوگ بہت ہی کیوریس ہوتے ہیں. یہ لوگ ہر چیز, ہر کام میں باریکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اب کیا کر رہا ہے, اب کیا نہیں کر رہا ہے نا. بہت ہی یہ لوگ دیکھتے ہیں. اور شاید ایک دن ان کے اندر بھی اللہ کا حکم آئیں گے. شاید مجھے لگتا ہے یہ بھی میری مدد کریں گے, گھریلو کام کاج ہو یا باہر کے کام کاج ہو. شاید یہ بھی سبزی وبزی لینے جایا کریں گے, ہے نا. اور کچھ بھی پاپا کا کام کریں گے. شاید اسکوٹی بھی چلائیں گے, کیونکہ ہماری بلیاں بہت ہی وہ ہے, ڈیسنٹ ہے. اور باقی آج بلی پالنا بھی فیشن ہو گیا ہے. بہت بلیوں پہ خرچہ کیا جا رہا ہے. تو میں تو ان چیزوں سے پناہ مانگتی ہوں. بہت پختہ سے ٹھوکا گیا تھا اس کو, کیونکہ اس کا پائپ جو ہے نا, وہ اس کو ریسٹ دینے کے لیے نا اس طرح سوراخ کرنا ہوتا ہے. اب انشاءاللہ جب ہمارا نیا کنسٹرکشن جب ہوں گے تو وہاں پر باضابطہ سوراخ کر کے رکھیں گے. آج کل تو نئے کار دیے تو میں بہت نئے اسٹائلش نئے کچھ نکلے, لیکن مجھے انٹرسٹ ہی نہیں ہے نہ ان چیزوں کو پانے کے لیے, نا ایک دم دنیا میں کچھ بھی ایسا کر گزروں کہ پیسہ کماؤں. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ چولہا بھی جلائیں گے کمرے میں, بہت مزہ آئے گا. کیونکہ
बचपन में किसी लोगों को देखा था, मतलब तब ना ऐसे कोयले के चूड़े के ना ऐसे गोल गोल बनाते थे बॉल्स जैसे, फिर उसी को ना ऐसे जो सीमेंट बाजरी डालने का ऐसा होता है ना, वो क्या कहते हैं, एल्युमिनियम का गोल बर्तन एक, उसी में ऐसे जलाते थे, फिर उसी पे हाथ वाथ सेकते थे, उसको कोयला को डल्ला कहते थे। तो वैसे बचपन में मैंने बहुत ऐसे बचपन जब थे ना तब हर एक के घर जाते थे ना, सब लोग सिंपल थे। ये जंप करने जा रहा है, हाँ इधर इधर लाओ, रोटी आखिर जानवर है ना। तो ऐसी बातें होते बातें तो बहुत है। बस मुझे सिंपल पसंद है, लेकिन सफाई के साथ बहुत ही। अभी बाद में देखिएगा ये कमरा कितना खूबसूरत बनाएंगे हम। और बस खूबसूरत बनाने का कलाकारी होनी चाहिए हाथ में, वही गुण है। खूबसूरती बनाने के लिए अजीब अजीब तरह से पैसे कमा के, लड़कियों को भी काम में लगा के वो पैसा कमा के लाए, और बेटियों को भी बस घर से बाहर भेजे कुछ कमाई करने के लिए। फिर उसी पैसे से जो आज बाज़ार में रंग बिरंगी चीज़ें मिलते हैं, ला के बस सजा के रख दो, वो टैलेंट नहीं है। वो तो ख़रीद के ला के आपने घर को रख दिया। टैलेंट वो होता है जो अपने दिमाग से सजाए, अपने हाथों से सजाए, नज़रों से सजाए, कुछ अपने हाथों से बना के उस घर को खूबसूरत बनाए, वो टैलेंट होता है। अदरवाइज़ आज सब टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है। तो इसीलिए घर में माँ भी बिज़ी, बेटी भी बिज़ी, बाप भी बिज़ी, भाई भी बिज़ी, सब बिज़ी। क्यों? पैसा कमाना है, पैसा बना के घर बनाना है, घर बना के क्या करना है, एक दिन वही घर छोड़ के जाना है अपने असली कच्चे मकान में। तो बेहतर है कि दुनिया से ही कच्ची चीज़ों के साथ प्यार करें, पक्का घर जो है वो आखिरत के बारे में सोचे। इंशाअल्लाह रहमान मेरी तो बात ऐसी होती रहेंगी, अगर बोलती रहूँगी तो मेरे घर वालों को तो आदत है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं बातों से सब लोग संतुष्ट रहते हैं। ज़्यादा दुनिया का लिए सोच सोच के, खुद को फ़िक्र में डाल के, कर्ज़ों का अंबार सिर पे लेके, बैंक के लोन के चक्कर लगा के, और बेटियों की शादी करना हो तो उधार का लहंगा ला करके, मतलब आज ऐसे माशरे में है ना, सब कुछ उधार उधार उधार। उधार का खाने से अच्छा भूखा रहना है, उधार का पहनने से अच्छा पेवंत लगाया हुआ कपड़ा पहनना अच्छा है। तो इसीलिए शादी हो, ब्याह हो, सुन्नत के तरीके से करे तो वो शादी लास्टिंग होता है। अदरवाइज़ शादी करने के बाद मुसीबत ही मुसीबत होते हैं। तो फिर भी लोगों को समझ नहीं आते हैं, इनको लगता है वही शान है कर्ज़ों के ऊपर से ये वो करना। वो शान नहीं है, वो शामत है। तो जो जिस काम में अल्लाह के रहमत नहीं होंगे, वहाँ पर कौन सी शान और इज़्ज़त की बात होंगी। हाँ, दुनिया वाले थोड़ी देर के लिए मुंह के सामने हैं करेंगे, पीठ पीछे तो वो भी बात कर रहे होंगे। बेहतर यही है, अक्लमंद अल्लाह से राज़ी, अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह से मतलब दिल से जोड़ो, और जो अल्लाह फरमा रहे हैं उस चीज़ पे चलो। दुनिया वाले जाए बाहर में, दुनिया कुछ भी बोले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस अल्लाह राज़ी होना चाहिए। और अपनी ज़िंदगी सिरातल मुस्तकीम पे चलाने की कोशिश कीजिए। और घर में बेटियां हो तो सुन्नत के तरीके से शादी ब्याह कीजिए। और मंगनी पंगनी होता नहीं है, बस निकाह ही शादी है, और वलीमा देना होता है, वो भी लड़के के हैसियत के मुताबिक से। तो बस वलीमा दे सके तो वो भी रिश्तेदारों का हक़ है पहला तो, और हमसायों का। और यहाँ पर तो ना रिश्तेदार ढंग के हैं, ना हमसाया ढंग के हैं। इससे अच्छा फिर यतीम और गरीब जो असली है उनको जाके चुपचाप से खिलाओ, वो भी वलीमा है। बस अल्लाह को पता होना चाहिए, इंसानों को ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं है, इंसानों को दिखाने के लिए। जो भी आप नेक काम करो ना, दिल से अल्लाह दिखना चाहिए, अल्लाह को मेरा ये नियत पता होना चाहिए। जिसका नियत साफ़ हो ना, वो अल्लाह को पता है ना। जिसका नियत में ही हसद हो, किब्र हो, गैबत हो, बुखस हो, सामने हंसते हैं, पीठ पीछे बात करते, उनका ज़िंदगी कभी अच्छे नहीं होंगे, कभी भी अच्छे नहीं होंगे। ये आप लिख के ले लो। एक तरफ से ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, दूसरी तरफ से बहुत लंबी चौड़ी है। आज तो औलाद का होना भी एक बहुत बड़ा
اللہ کی طرف سے ایک طرف سے سچ میں بہت کٹھن آزمائش اور مشکل کا باعث ہے۔ آج اولاد کوئی فرما بردار تو ہوتے نہیں، کیونکہ ان کے پرورش ہی ماں باپ ایسے طریقے سے کرتے ہیں جو دنیاوی ہو، تو وہ بچہ کہاں سے فرما بردار بنیں گے۔ وہ بھی ایک اتنا بڑا سر درد ہے۔ بیٹی ہو تو ان کا جو رواج ہے شادی کرنے کا چلن، اس سے ماں باپ بس کمر ان کے ٹوٹ جاتے ہیں جیسے بیٹی پیدا ہو۔ تو یہ لوگ تو بیٹی کو رحمت سمجھتے نہیں، اگر بیٹا ہو تو بس گئیو کام سے، کیونکہ پتہ ہی ہے ایک دن وہ بیٹا بڑا ہو، اگر زندگانی رہی تو وہ بھی تو کیا حشر ہونے والا ہے۔ اسی لیے آج اولاد بھی ہو نیک صالحہ ہونے کا اگر اندیشہ ہو، ماں باپ دیندار ہو اور ماں باپ کے دل میں جذبہ ہو بچے کو صراط المستقیم پہ چلانے کے، تب سچ میں اگر اللہ اولاد بھی نوازیں گے نا، بہت ہی شکریہ ہے۔ ادروائز آج اولاد بہت بڑا سر درد ہے۔ سب لوگ میری جو بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ بات آپ لوگ خود بھی سوچ لیجئے میں کیا کہہ رہی ہوں، کسی پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں، اپنے گھر میں بھی کہہ رہی ہوں، میرے بچوں کو بھی بچے ہوں گے، میں دعا کرتی ہوں اگر نیک اولاد ہونا ہو، ماں باپ کے دل میں یہ خواہش ہو کہ صراط المستقیم پہ چلائیں گے، بچے کو 7 سال 8 سال تک اسکول بھیجیں گے نہیں، ان کو پہلے تو دینیات پڑھائیں گے، گھر میں ان کو پورا گائیڈنس دیں گے، اس کے لیے تو ماں پڑھی لکھی ہے، کر سکتی ہے۔ اگر یہ سب بات پہ کھرے اترنے کا ہو تو اولاد دے، میں یہ دعا کرتی ہوں، اگر نہیں تو پھر اللہ کسی بہانے سے اولاد نہ دے، کیونکہ اولاد بہت بڑے ذمہ داری ہوتے ہیں۔ قبر میں جا کے ماں باپ کو اسی چیز کی پوچھ تاچھ ہوں گے کہ اولاد ہے تو آپ نے ان کو کون سی تعلیم دی، کیسے ان کی پرورش کی، یہ سب چیز بہت ہی سنگین ہے۔ تو اسی لیے آج کوئی بچے جلدی پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی دیر سے پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی بعض وقت کسی عورت میں کچھ خامی ہوتے ہیں، بعض وقت کسی مرد میں کچھ خامی ہوتے ہیں، پھر اس خامی کو لے کر کے پھر ایک دوسرے کو کوسنا نہیں چاہیے۔ اگر مرد میں ہو تو بھی کوئی بات نہیں، اس کو دل خوش سے رکھو، کوئی بات نہیں ہی کہنا چاہیے۔ اور باقی جو تھوڑے اب بہت سارے باتیں ہوتے ہیں اس معاشرے میں، لوگوں کو بس 2 ہی کام ہے، کب شادی ہوں گے، کب بچے ہو گئے، اب بچے ہو گئے تو کیا کما رہے، کیا کر رہے، صرف ایسی چیزوں کی باتیں ہوتے ہیں، باقی کسی چیز کی فکر نہیں ہے ان کو۔ اپنے گھر گرہستی کا فکر لے کے بیٹھیں گے، دین کی فکر لے کے بیٹھیں گے۔ آج ہم اپنے گرم بستر میں سو رہے ہیں، کل پتہ نہیں ہم قبر میں مت ہوں گے، اگر قبر میں ہو تو کتنے جلدی بستر بدل گئے ہیں نا، تو اس چیز کا فکر ہونا چاہیے۔ آج تو دیکھیے اچانک سے موت کتنے ہو گئے، 3 بیٹیاں فیس بک پہ دیکھا، رات کو جل کے اوپر والی اسٹوری میں سوئے تھے، نیچے ماں باپ سوئے تھے۔ تو ماں باپ اتنا یا تو پھر کیئرلیس، یا تو پھر بیٹیوں نے ایسا کیا کیا کہ ایسا موت ہو گئی، بڑی والی 18 سال کی، دوسری والی 12 سال کی، تیسری والی 7-8 سال کی، مطلب 3 بہنیں ایک کمرے جل کے مر گئے۔ کتنے بڑا مطلب دکھ کی بات ہے ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے دیکھیے موت کیسے آتے ہیں، اس کو بیمار نہیں ہونا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں، بس یہ ایک بہانہ ہو گیا، آگ لگ گئے مر گئے، ہے نا، اس طرح سے۔ اور پھر کتنے ایکسیڈنٹ سے مر گئے، کتنے ہارٹ اٹیک سے مر گئے، کرکٹ کھیلتے ہوئے، فیلڈنگ کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ اسی لیے موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، موت ابھی ہم ہے تو کیا پتہ تھوڑی دیر بعد میں ہم رہے یا نہ رہے، اسی لیے موت کا فکر ضرور لیجئے، اور دنیا میں حق امانت کا خیال بہت رکھیے، کسی کا حق مت کھائیے، کسی کا حق مت کھائیے۔ باپ زندہ ہو تو اپنے حیاتی میں جو بھی کرنا ہو اپنے اولاد کے لیے کچھ اگر ہو تو پھر بچوں میں تقسیم اچھے سے کرے، تاکہ اپنے آخرت کا جو بوجھ ہے اسے دنیا سے ہی کلیئر کرے، کیونکہ یہ بہت بڑی بوجھ ہوتی ہے۔ اگر باپ نہیں ہے تو بھائیوں آپس میں مل کے، کوئی کمزور بھائی ہو اس کا حق مت کھائیے، وہ کھا کے آپ لوگ کو ملیں گے کیا، ہے نا۔ اور جو لوگ حرام کما رہے ہیں ان کو ہدایت نصیب ہو جائے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت ضرور دے۔ کچھ کرانی دکان کھول کر ہی زندگی کو گزر بسر کیجیے، زندگی گزرنے والی چیز ہے، یہاں پر کچھ بھی زیادہ کچھ کر کے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ البتہ اگر اولاد ہے تو وہی آپ کے آن بان شان سب ہے، تو ان کو اچھی تربیت دیجیے، ان کے سامنے دوسروں کی برائی مت کیجیے، غیبت مت کیجیے۔ جو میں دیکھتی ہوں وہی میں بول رہی ہوں،
تو غیبت مت کیجیے اور حسد مت کیجیے، اور اپنے آپس میں بھائی بھائی ایک دوسرے کے ساتھ گینا رکھ کے دنیا میں مت جیے، کیونکہ آج ہے تو کل نہیں ہے، اگر گزر جائیں گے تو پھر کتنا شرم کی بات ہے۔ اب گزرنے پر آئیں گے تو اور بھی مجھے تو شرم زیادہ لگتا ہے، لیکن یہاں پر یہی ایک دستور بنایا ہوا ہے، جیتے جی تو کوئی کسی سے بات کریں گے نہیں، مرنے کے بعد وہی لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ چار کاندھے ہو جائے اور کوئی نہ آئے، کیونکہ چاہیے نہیں، انسان کی بھیڑ آج چاہیے نہیں، ادروائز کسی جنازے میں زیادہ لوگ ہو، ہجوم ہو تو اچھا مانا جاتا ہے، لیکن آج کے ہجوم اور آج کی بھیڑ جو ہے یہ بکواس ہے، یہ روپیوں پیسے پہ ناپ تول کے آتے ہیں اور بس اس کے بعد بھی باتیں وہی دنیا کی باتیں ہوتے ہیں، اس لیے چاہیے نہیں، بس اپنا اپنا رہیے، اگر رہ سکتے ہیں تو جیتے جی محبت سے رہیے، کم از کم 2 عید تو راضی خوشی گزاریے، سلام دعا کیجیے، مطلب محبت سے رہیے، باقی گھر میں بہو ہے اس کو انصاف کیجیے، کسی بہو کو پھر اچھا کسی کو برا دو نظر مت کیجیے، اور بیٹیاں ہو ان کی شادی کرا دیجیے، اگر بدقسمتی ہو یا خوش قسمتی سے کوئی بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہو تو ان کو پورا عزت دیجیے، ان کے بھائی ہو بہن کو عزت دیجیے، اس کے مطلب محبت ہی سب کچھ ہے، لے دے کر کے، ان شارٹ محبت سے رہیے، اور روکھا سوکھا بھی کھائیے، حلال کھائیے۔ یہ دیکھیے اونچی اونچی عمارت بنے ہوئے ہیں، گھر کے کچھ لوگ فرد ہوں گے، وہ سب آفس گئے ہوں گے، جب شام کو آئیں گے تو پھر یہ لوگ ایک ہی کمرے میں ہوں گے، اور وہاں سے دیکھیے کتنے بڑے بڑے عمارت ہی عمارت ہے، بہت بڑے بڑے عمارت ہے، وہ عمارت تو پچھلے کتنے سال سے مطلب بند ہے، کوئی رہتا نہیں ہے، پھر وہاں پہ یہ شیطان بستے ہیں خالی گھر میں نا، تو ایسا ہوتا ہے، اسی لیے عمارت بنائیے، 2 ہی کمرہ بنائیے، صاف شفاف رکھیے، قرض سے کچھ مت کیجیے، اگر کچھ قرض لے کے بھی آپ کرتے ہو تو اسے چکانے کی جلد سے جلد کوشش ضرور کیجیے، اور باقی بس خوش رہیے، آباد رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیے، اگر کسی کا کچھ بات آپ کے پاس ہو تو اسے اجاگر مت کیجیے، کسی کو شرمندگی مت بنائیے، اور یہ جو ہے نا دل میں بدلے کا جو آگ ہے، میں اس سے بدلہ لوں گا، یہ والا دل مت رکھیے، سچ میں آج ہے تو آج رات آپ کو قبر میں ہوں گے، بہت ہی پچھتاؤ گے، پھر دوبارہ سے تو اس دنیا میں پھر واپس آؤ گے نہیں، کیونکہ یہ دنیا تو ہمارے لیے تو ایک ہی بار ہے، ہمارا کوئی جنم 7 جنم 6 جنم 10 جنم تو ہوں گے نہیں، ہے نا، ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں ہم وہ ہو جائیں گے، لیکن ہمارا روح جو ہے وہ عالم البرزخ میں جائیں گے، پھر حشر کے میدان میں جب حساب کتاب ہوں گے تو جنت اور جہنم ہوں گے، بہت ہی بس یہی بات سوچ کے نا، بڑے بڑے گیٹ ہو وہاں سے ایک دن نکلنا تو میت کوئی ہے، گھر روئیں گے نہیں، پیٹیں گے نہیں، گھر کچھ بھی نہیں کہے گا، جو آپ بہت ہی بنا رہے ہو نا، اور جو سرکار کا زمین بھی ہو اسے اگر قبضہ کے رکھا ہو وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ بھی حق کھانا امانت، یہ چاہے سرکار کا ہو، رشتہ دار اپنے بھائی کا کھا رہا ہو، بہت بڑا مسئلہ ہے، ایسا مت کیجیے، سچ میں، باقی سب لوگ حلال کھائیے، غیبت مت کیجیے، حسد مت کیجیے، بیٹیوں کو پیار کیجیے، اور بیٹیوں کو مشکل میں مت ڈالیے زیادہ، یہ بنو وہ بنو، یہ پڑھو وہ پڑھو، اگر بیٹی نیک صالحہ ہو، اچھی ہو، گھریلو بچیاں ہو، پڑھ لکھ کے اپنے بچے کو پڑھا سکنے والے جتنا ایجوکیشن ہو اسی میں زمزم کیجیے، بیٹیوں کو باہر جا کے نوکری کرنا، مردوں کے ساتھ ہنسنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ حرام ہے، اور حرام ہی ہوتا ہے، اسے کوئی حلال نہیں کہہ سکتے ہیں، تو بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔